اچھا، اب کیا ارشادات؟ ہاں جی، تم کچھ کہنا؟ حضور نظم میں وہ ایک لفظ تھا نا، ترسلن ابعیدن، اس کا کیا مطلب؟ ترا نسلاً بعیدہ کی پہلے تو ایک لفظ سے اور بھی میں پوچھ لیتا ہوں تمہارے سے، مطلب تو صرف ایک لفظ نہیں تھا. ترا نسلاً بعیدہ بھی دکھا دی ہاں جی، کہ مطلب تو یہ ہے کہ تو دور کی نسل دیکھے گا. یہ پیشگوئی تھی کہ تم دور کی نسل دیکھے گا. تو حضرت مسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بھی مجھے دکھا دی کہ میری اولاد بھی ہو گئی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام مرزا نصیر احمد تھا. وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح علیہ السلام کے دوسرے نمبر کے بیٹے تھے. تو وہ مرزا نصیر احمد دیکھ لیے تھے انہوں نے. پھر بلکہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی جو بڑی بیٹی تھیں وہ بھی دیکھ لیے. تو ترا نسل بعیدہ مطلب ہے کہ دور کی نسل، مطلب بچے بھی دکھا دیے، ان کے آگے بچے بھی دکھا دیے. ہاں، جلا دی کا کیا مطلب؟ ہاں، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے نا کہ تمہیں تو آتا ہی ہوگا. ہاں، میری ہر بات کو تو نے جلا دی، میری ہر روک بھی تو نے اٹھا دی. جلا دی کا ہوتا ہے، جلا دی. نہیں برن نہیں، دوسرا والا جلا، کیا؟ مطلب کہ مطلب اس کو پروموٹ کیا، ہاں، منع اور آگے بڑھایا بڑھائی. ہے. ہاں جی ہاں، جی. اچھا، چلو اچھی ہوگی اردو تم لوگوں کی. اچھا، ارشادات حفصہ تھا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. خدائے عز و جل نے جیسا کہ اشتہار دہم جولائی 1888 و اشتہار 1 دسمبر 1888 میں مندرج ہے، اپنے لطف و کرم سے وعدہ دیا تھا کہ بشیر اول کی وفات کے بعد ایک دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا نام محمود بھی ہوگا، اور اس عاجز کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہ اولو العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نذیر ہوگا. وہ قادر ہے، جس دور سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. سو آج 12 جنوری 1889 میں مطابق 9 جمادی الاول 1306 روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاعل کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موت اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے. لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کرے. مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت زباں پر یہ شعر جاری ہوا تھا: اے فخر رسل قرب تو معلومم شد، دیر آمدئی زیر ہی دور آمدئی. پس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادے میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس بسر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور تفاعل بشیر الدین محمود احمد رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو. تبلیغ رسالت جلد اول. حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیش گوئی مسلم موت کے بارے میں مزید فرماتے ہیں: یہ صرف پیش گوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولیٰ و اکمل و افضل و اتم ہے. تبلیغ رسالت جلد اول. ایک اور نظم نا، پیش گوئی مسلم موت. ہبت اللہ
اور ہندا یہ لڑکی کا نام ہے لڑکے کا؟ میرا تمہارا نام ہے؟ جی. اچھا. پیش گوئی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلان مسلم موعود. دنیا کی قدیم مذہبی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم موعود کی آمدگی کی پیش گوئی سب سے پہلے بنی اسرائیل پر ظاہر کی گئی اور بتایا گیا کہ مسیح موعود کے انتقال کے بعد اس کا فرزند اور اس کا پوتا اس کی آسمانی بادشاہت کا وارث ہوگا. چنانچہ تالمود میں لکھا ہے It is also said that he shall die and his kingdom descend to his son and grandson. ترجمہ: یہ بھی ایک روایت ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے وفات پانے کے بعد اس کی بادشاہت یعنی آسمانی بادشاہت اس کے فرزند اور پھر اس کے پوتے کو ملے گی. اس ابتدائی خبر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ میں امت مسلمہ کو مسلم موت کی بشارت دی. ہندوستان کے مشہور ولی حضرت شاہ نعمت اللہ علیہ نے اپنے مشہور الہامی قصیدہ میں پیش گوئی فرمائی کہ دور اونچوں شود تمام پیغام پسرش یادگار می بینم، یعنی جب مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے نمون جی دورے اونچوں ہونا میرا خیال ہے. دور نہیں ہے، دور ہے. دور اچھا جی. یعنی جب مسیح موعود کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے نمونے پر اس کا لڑکا یادگار رہ جائے گا. یعنی مقدر یوں ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو ایک لڑکا پارسا دے گا جو اس کے نمونے پر ہوگا اور اس کے رنگ میں رنگین ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد اس کا یادگار ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے خدا، میرے ہاتھ پر اسلام کی تائید میں کوئی ایسا نشان دکھا جسے دیکھنے کے بعد ہر شخص یہ ماننے پر مجبور ہو کہ ایسا نشان انسانی کوشش اور تدبیر سے ظاہر نہیں ہو سکتا، اور ایسا نشان ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کو روشن کرے اور خدا کا جلال دنیا میں ظاہر ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہوشیارپور جائیں اور وہاں اس مقصد کے لیے دعا کریں. اس پر آپ علیہ السلام ہوشیارپور تشریف لے گئے اور وہاں شیخ مہر علی صاحب کے گھر ٹھہرے جو کہ ہوشیارپور کے رئیس تھے. وہاں 40 دن تک آپ علیہ السلام عاجزانہ دعائیں کرتے رہے. انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے عظیم بیٹے کی خبر دی جس نے دنیا کے کناروں تک شہرت پانی تھی اور اسلام کے عروج کا باعث ہونا تھا. اس پیش گوئی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کو ایک اشتہار کی صورت میں شائع کروایا. اس پیش گوئی کا کچھ حصہ یوں ہے: سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے. وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکان امران مقدیہ.